میں بےحد مجبور انسان ہوں۔ ابو موسیٰ بھائی، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اس وقت 10 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ فہیم نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے آنسو بہاتے ہوئے اپنی مجبوری کا ذکر ابو موسیٰ سے کیا تھا۔ ابو موسیٰ ایک خدا ترس قسم کا انسان تھا۔ اس نے پہلے بھی لوگوں کی یوں ہی مالی مدد کی تھی اور لوگوں کو ادھار پر قرضہ دیا کرتا تھا، اور جب مدت پوری ہو جاتی تو ان سے قرضہ واپس لے لیتا، اور اس پر نہ تو کوئی نفع لیتا تھا اور نہ ہی سود۔ بس وہ خدا کی رضا کے لیے لوگوں کو قرضہ دیتا اور وقت مقررہ پر قرضہ واپس لے لیا کرتا، اور لوگ بھی اسے وقت مقررہ پر اس کا قرضہ واپس کر دیتے اور اسے خوب دعائیں بھی دیتے۔ وہ یہی کہتا تھا کہ دعا کریں اللہ میری دنیا اور آخرت کو سنوار کے رکھ دے۔ فہیم قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب مزید اسے کہیں سے بھی قرضہ ملنے کی امید نہ تھی، کیونکہ وہ قرضہ تو لے لیتا تھا لیکن واپس نہیں کرتا تھا۔ فہیم کے ایک دوست نے اسے ابو موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر فہیم کا دماغ ابو موسیٰ کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ اس نے ابو موسیٰ کے بارے میں جب ادھر ادھر سے پوچھا تو اس کے دل میں بھی لالچ اٹھنے لگا کہ کیوں نہ میں ابو موسیٰ سے بھی قرضہ لے لوں اور ان پیسوں سے کاروبار کروں۔ فہیم نے اب تک جتنے بھی لوگوں سے قرضہ لیا تھا، اس کے بدلے میں وہ فہیم سے یا تو سود مانگتے تھے یا پھر کہتے تھے کہ کاروبار میں ہمارا بھی فکس نفع رکھو۔ فہیم جب کاروبار میں بھاری نقصان اٹھاتا تو وہ لوگ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے، کہتے ہمیں ہماری پوری رقم واپس کرو۔ اسی چکر میں فہیم کا اپنا گھر بھی بک چکا تھا اور اب وہ کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور تھا۔ اس کی بیوی سے بہت سمجھاتی کہ تم ایمانداری سے کام کرو، میرا سارا زیور تم بیچ چکے ہو، اس کے علاوہ گھر کی بہت سی قیمتی چیزوں کو بھی بیچ چکے ہو، لیکن ابھی بھی مقروض کے مقروض ہی ہو۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر فہیم اسے گالی گلوچ دینے لگتا، کہنے لگتا کہ تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ اپنی بیوی کے جبڑوں کو فہیم اپنے ہاتھ سے دبوچ کر کہنے لگا۔ اس کی بیوی بلبلا اٹھی، کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ مجھے زبان دراز عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آئندہ اگر تم نے میرے سامنے زبان چلائی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ فہیم کی بیوی سے سمجھا سمجھا کے تھک چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب اسے ابو موسیٰ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ قرضہ دیتا ہے اور سود اور نفع بھی نہیں مانگتا، تو وہ فوراً ابو موسیٰ کے پاس چلا گیا۔ اس کے سامنے اپنی غربت اور کم مائگی کے رونے لگا، کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے 10 لاکھ کی رقم دے دیں تو میں کاروبار کر کے 1 سال کے اندر آپ کے سارے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ میں اور میری بیوی بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ ابو موسیٰ کہنے لگا کہ بے شک میں قرضہ دیتا ہوں، لیکن اپنے عزیز و اقارب کو، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ ابھی ابو موسیٰ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فہیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا یقین کریں 2 دن سے میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، گھر میں آٹا دال سب کچھ ختم ہو گیا ہے، خدا را میری مدد کر دیں ورنہ اب میں حالات سے تنگ آ کر میں خودکشی کر لوں گا۔ ابو موسیٰ اس کی درد بھری داستان سن کر اپنے آنسو پونچھنے لگا، کہنے لگا نہیں بھائی، خودکشی حرام ہے، اللہ کی ذات سے یوں مایوس نہیں ہوتے۔ جس تکلیف سے تم دوچار ہو اللہ تم پر رحم کرے۔ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن دیکھو میں یہ رقم تم سے 1 سال بعد واپس لے لوں گا۔ فہیم کہنے لگا جی میں آپ کو یہ رقم 1 سال بعد لازمی واپس کروں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ بس تم مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ابو موسیٰ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں جا کر الماری کے لاکر سے 10 لاکھ کی رقم نکال کر فہیم کو جا کر پکڑا دی۔ پیسوں کو دیکھ کر فہیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ ابو موسیٰ بھائی اب یہ بتائیں کہ کہاں دستخط کرنے ہیں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ نے فہیم کو نافہمی سے دیکھا، کہنے لگا کیا مطلب فہیم؟ فہیم کہنے لگا ظاہر ہے آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں تو کوئی لکھت پڑھت تو کروائیں گے، کہیں سائن کروائیں گے، کچھ شرطیں منوائیں گے۔ ابو موسیٰ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا نہیں بھائی میری کوئی شرط نہیں ہے، تم میرے مسلمان بھائی ہو، ضرورت مند ہو، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور ویسے بھی میں اپنی ضرورت کے مطابق ہی گھر میں خرچہ دیتا ہوں، اور اس سے اوپر کی زائد کمائی میں لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دیتا ہوں۔ ہاں میں قرضہ دے کر واپس ضرور لیتا ہوں، کیونکہ سال کے 2 مہینے مجھ پر ذرا مشکل کے گزرتے ہیں، تو اس مہینے میں اپنا قرض واپس لے کر اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں۔ فہیم حیرت سے کہنے لگا تو کیا آپ بنا لکھے اور سائن کروائے مجھے 10 لاکھ کی رقم قرضے میں دے رہے ہیں؟
فہیم کو اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی شخص اتنا بڑا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے کہ بنا کاغذی کارروائی کے اتنی بڑی رقم دے دے؟ اسے ابو موسیٰ ایک بے وقوف شخص لگ رہا تھا۔ ابو موسیٰ کہنے لگا کہ میرا ایمان اس بات پر ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ تیسرا میرا رب ہے، اور انسان ہر کسی سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں۔ اس لیے میں تمہارے اور اپنے بیچ اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں کہ تم پورے 1 سال بعد میری رقم لوٹا دو گے۔ فہیم کہنے لگا ہاں ہاں، میں آپ کی رقم پورے 1 سال بعد آپ کو لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کے فہیم نے وہ 10 لاکھ کی رقم اٹھائی اور اپنے گھر آ گیا۔ آج فہیم بہت خوش تھا۔ اس نے وہ ساری رقم اپنی الماری کی لاکر میں رکھ دی۔ فہیم کی بیوی نے جب یہ سب دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس نے یقیناً پھر کسی سے قرضہ اٹھا لیا ہے اور اب کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا اور لمبی لمبی ڈینگیں مارے گا۔ لیکن نقصان اٹھانے کے بعد جب قرض دار اپنا قرضہ لینے آئے گا تو ان کے سامنے رونے لگے گا۔ اس کا یہی کام تھا۔ فہیم کی بیوی تنگ آ چکی تھی۔ اس نے کہا فہیم، تم پھر کسی سے رقم ادھار لے آئے ہو اور پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ فہیم نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورا اور کہنے لگا خبردار اگر تم نے اس بار میرے پیسوں پر نظر لگائی۔ جب بھی میں کاروبار کرنے کے لیے رقم لیتا ہوں تم اپنی کالی زبان سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بولتی ہو اور مجھے فائدہ ملنے کی بجائے نقصان ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی کالی زبان لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فہیم کی بیوی اپنے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہیم نے ٹائلوں کا کام شروع کر دیا اور پہلے سے اس کا ٹائل کے کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس نے 10 لاکھ کی رقم ٹائل خریدنے میں لگا دی۔ انہی دنوں پراپرٹی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ لوگ جو زمین خرید کر گھر بناتے تھے اور ٹائل لگواتے تھے انہوں نے کنسٹرکشن کا کام بند کر دیا۔ لوگوں نے ٹائلوں کی خرید و فروخت بند کر دی۔ فہیم نے ساری کی ساری ٹائلیں سستے داموں بیچ دیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا فہیم کی پریشانی عروج پر تھی کیونکہ 10 لاکھ سے رقم ٹوٹ کر اب 5 لاکھ ہو چکی تھی۔ فہیم کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ جمعہ بازار لگانا شروع کر دو اور کپڑے کا کام کرو۔ اس کام کا بھی فہیم کو کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس نے 5 لاکھ سے کپڑا خرید لیا اور مختلف چھوٹے موٹے بازاروں میں وہ کپڑا لے کر بیچنے لگا۔ لیکن ایک بار جب وہ بازار لگا کر کپڑا بیچ رہا تھا تیز آندھی اور بارش برسنے لگی۔ اس کی شدت اس قدر تیز تھی جمعہ بازار پر لگے اسٹال پر پانی بھرنے لگا۔ فہیم کا سارا مال بارش اور کیچڑ اور مٹی والا ہو گیا۔ اس نے وہ مال بھی کوڑیوں کی مول بیچ ڈالا۔ اب اس کے پاس جو پیسے بچے تھے وہ بہت کم تھے۔ ان سے کوئی بھی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا اور 10 ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ بس 2 ماہ بچے تھے جس میں اسے یہ قرضہ واپس کرنا تھا۔ فہیم کا اصل مسئلہ قرضہ لینے کی عادت تھی اور واپسی کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ ابو موسیٰ کے سامنے اپنی کس مجبوری کا رونا روئے کہ وہ اس کے پیسے معاف کر دے۔ نہ صرف معاف کرے بلکہ اسے مزید قرضہ بھی دے دے، کیونکہ فہیم کو مفت کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اس تک یہ خبر پہنچی کہ ابو موسیٰ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ اس تکلیف کا متحمل نہیں ہو پایا، اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ فہیم چین کی بانسری بجانے لگا، خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے۔ ویسے بھی ابو موسیٰ نے کوئی بھی لکھت پڑھت نہیں کی تھی، اس نے بس بھائی بندی میں اسے قرضہ دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس نے اللہ کو اپنے اور فہیم کے بیچ میں گواہ بنایا تھا۔ فہیم بہت خوش تھا کہ چلو جان بچی، نہ تو اسے بہانہ بنانا پڑے گا اور نہ ہی پیسے واپس کرنا پڑیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک پیغام فہیم تک پہنچا۔ ایک نوجوان اس کے گھر پر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فہیم نے کھولا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ابو موسیٰ کے گھر سے آیا ہوں اور ابو موسیٰ کی زوجہ نے آپ کو بلوایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فہیم کچھ گھبرا سا گیا، لیکن بار بار اپنے دل کو یہ تسلی دینے لگا کہ ابو موسیٰ نے تو کوئی لکھت ہی نہیں کی تھی، نہ ہی اسے کہیں سائن کروائے تھے، تو پھر اس کی بیوی فہیم کے بارے میں کیسے جان سکتی ہے؟ بہرحال وہ ابو موسیٰ کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی عدت میں تھی، اس لیے پردے میں ہی اس نے فہیم سے بات کی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر کا کھاتا دیکھا ہے، وہ جن جن کو قرضہ دیتے تھے اس میں آپ کا نام بھی ہے اور سب سے بڑی رقم میرے شوہر نے آپ کو دی ہے۔ باقی سب نے میرے شوہر سے قرضہ لیا، قرضہ واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بھی وہ رقم واپس کر دیں تاکہ میں اسے کسی کاروبار میں لگوا کر اپنے گھر کا گزر بسر کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ فہیم گھبرا سا گیا، پھر کہنے لگا میں نے تو آپ کے شوہر سے کوئی قرضہ نہیں لیا، میں بھلا کیوں ان سے قرضہ لوں گا؟ دکھائیے مجھے کہاں ہے اسٹامپ پیپر جہاں پر میں نے دستخط کیے ہوں یا جہاں یہ لکھا ہو کہ میں نے 10 لاکھ کی رقم آپ کے شوہر سے لی ہے۔
یہ بات سن کر ابو موسیٰ کی بیوی پریشان ہو گئی، کہنے لگی میرے شوہر نے کبھی ایسے قرضہ نہیں دیا، وہ تو لوگوں پر بہت بھروسہ کرتے تھے، لوگوں نے کبھی ان کا بھروسہ نہیں توڑا، وہ تو یوں ہی قرضہ دیتے تھے، ہاں ایک رجسٹر میں لکھ دیتے تھے کہ انہوں نے کن کن کو قرضہ دیا ہے، لیکن لکھت پڑھت تو کبھی نہیں کروائی، نہ ہی دستخط لیے ہیں۔ ابو موسیٰ کی بیوی کی بات سن کر فہیم خوش ہو گیا کہ اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ صاف مکر گیا کہ میں نے آپ کے ہاں سے کوئی قرضہ نہیں لیا، اور اگر لیا ہے تو لائیں ثبوت کے طور پر مجھے کوئی پرچی دکھائیں جہاں میرے دستخط ہوں، خالی رجسٹر پر میرا نام لکھ لینے سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میں نے آپ کے شوہر سے قرضہ لیا ہے۔ ابو موسیٰ کی بیوی تو پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے فہیم سے کہا کہ یہ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی تھی جو اس نے تمہیں قرضے کے طور پر دی تھی، میرے شوہر کے بعد اس پر میرے بچوں کا حق ہے اور میں تمہیں اپنے بچوں کا حق کھانے نہیں دوں گی۔ فہیم کہنے لگا پہلے ثابت کرو کہ میں نے پیسے کھائے ہیں، مجھے ایسے کوئی دستخط دکھاؤ۔ ان دونوں کے بیچ بحث اور مباحثہ بڑھنے لگا۔ فہیم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا لیکن ابو موسیٰ کی بیوی پریشان ہو گئی، پہلے ہی اپنے شوہر کی اچانک موت سے وہ بے حد افسردہ تھی، اب اس پر بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ اس کے پاس جو رقم تھی وہ بہت کم تھی، اگر 10 لاکھ کی رقم اس میں شامل ہو جاتی تو وہ کسی کاروبار میں لگا لیتی۔ گھر پر سارا راشن چند دن میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ابو موسیٰ کی بیوی کا یہ حال تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے مدد کا کہنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا شوہر جو ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا اور لوگوں کو پریشان حال دیکھ کر انہیں قرضہ دے دیتا تھا تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے، اور بدلے میں ان سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی بیوی بچوں کی مدد کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو موسیٰ کی بیوی جائے نماز بچھائے رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ تو میری مدد کر دے، میرے شوہر کے جائز پیسے فہیم نامی شخص قبضہ کر کے بیٹھا ہے، میرے بچوں کا حق کھانا چاہتا ہے، میں بہت مشکل پریشانی میں ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ اگلے روز ہی ابو موسیٰ کی بیوی فہیم کے گھر جا پہنچی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر سے بات کرنی ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ فہیم اس وقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ فہیم کی بیوی نے ابو موسیٰ کی بیوی کو باہر چارپائی پر بٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ آ کر فہیم کو جگانے لگی کہ باہر کوئی عورت تم سے ملنا چاہتی ہے۔ فہیم جب باہر آیا تو ابو موسیٰ کی بیوی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، میرے شوہر نے جو قرضہ تمہیں دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دو تاکہ میں کسی کاروبار میں لگا کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کر سکوں۔ فہیم کہنے لگا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے تمہارے شوہر سے کوئی پیسہ نہیں لیا، میں نہیں جانتا کہ اس نے اپنے رجسٹر میں میرا نام کیوں لکھ دیا۔ پھر کچھ دیر خاموشی سے سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ شاید میں نے کبھی قرضہ لیا ہو لیکن میں نے اسے لوٹا دیا تھا، اور اتنی بڑی رقم بھلا کون دیتا ہے، میں نے شاید اس سے 60 یا 50 ہزار ہی ادھار لیے تھے لیکن وہ میں دے چکا ہوں، میرے سر پر تمہارے شوہر کا کوئی قرضہ نہیں ہے، اس لیے بی بی میری جان چھوڑو۔ فہیم نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو موسیٰ کی بیوی سے اپنی جان چھڑانا چاہی۔ وہ بیچاری رونے لگی، کہنے لگی کہ اب میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر یوں بے بسی کی تصویر نہ بنی بیٹھی ہوتی، میرے شوہر نے تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کا جائز حق کسی کو بھی کھانے نہیں دوں گی، میں خاموشی سے اتنی بڑی رقم پر صبر نہیں کر سکتی، اس لیے میں جہاں بھی بات ہو سکی کروں گی۔ ابو موسیٰ کی بیوی نے محلے کے معزز لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہنے لگی کہ فہیم نے میرے شوہر سے 10 لاکھ کا قرضہ لیا تھا اور یہ بات میرے شوہر نے اپنی ڈائری میں لکھی ہے، جس جس کو اس نے قرضہ دیا تھا سب نے پیسے واپس کر دیے، لیکن یہ شخص اپنی بات سے مکر رہا ہے، میرے شوہر کے بعد میرے بچوں کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اگر یہ سارے پیسے واپس کر دے تو میں کسی کاروبار پر لگوا دوں تاکہ میری زندگی کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ ان سب مردوں نے مل کر فہیم کو اپنے پاس بلایا۔ اس بار فہیم اکیلا نہیں آیا تھا، اس نے بھی اپنے چند آوارہ دوستوں کو اکٹھا کیا جن سے یہ کہا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں گے تو فہیم انہیں اس کے بدلے پیسے دے گا۔ یہ بات سن کے وہ فہیم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ لوگ ابو موسیٰ کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی محلے کے معزز لوگ موجود تھے۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت ہونے لگی لیکن کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، اس لیے ابو موسیٰ کی بیوی کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ کیس عدالت میں چلا گیا۔ پہلی سنوائی پر جب سارے ثبوت جج کے سامنے رکھے گئے تو فہیم کہنے لگا کہ اس کے پاس ایسا کون سا پرچہ ہے
جس پر میں نے یہ اقرار نامہ لکھا ہو کہ میں نے اس کے شوہر سے 10 لاکھ روپے کی رقم لی ہے اور میں نے اپنے دستخط بھی کیے ہوں۔ اگر ایسا کوئی ثبوت ہے تو میں اس کو پیسے دے دوں گا، ورنہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر نے آج تک کبھی بھی کسی کو قرضہ دیتے ہوئے لکھت پڑھت نہیں کی، لیکن جسے بھی پیسے دیے ہیں وہ لوٹا دیتا ہے۔ دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد جج نے فہیم سے کہا کہ اگر اس نے ابو موسیٰ کے پیسے واپس نہیں کرنے تو یہ بات وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیہ طور پر کہہ دے۔ اس نے ابو موسیٰ سے کوئی رقم نہیں لی تھی اور اس کے سر پر ابو موسیٰ کا کوئی بھی قرضہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات وہ قرآن پاک پر قسمیہ کہہ دے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ فیصلہ سن کے ابو موسیٰ کی بیوی چپ سی ہو گئی تھی۔ فہیم نے کہا کہ اسے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس نے ابو موسیٰ سے کوئی رقم لی ہی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد فہیم نے وضو کیا اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیہ یہ بات دہرائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابو موسیٰ سے 10 لاکھ کی رقم ادھار نہیں لی اور نہ ہی میں اس کا دینے دار ہوں۔ یہ کہہ کر فہیم نے سمجھا کہ اس کے سر سے ساری مصیبت ٹل گئی۔ اس کے نزدیک اس قسم کی شاید کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس ایک قسم ہی تو کھانی ہے، کھا لی، اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کر توبہ کر لوں گا، بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر جانے لگا یکدم اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ چوٹ بھی نہیں آئی تھی، لیکن جب اسے دیکھا گیا تو اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا سر زمین پر لگا، وہاں کیل باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ کیل فہیم کے سر کے اندر تک گھس چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ کٹ چکی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ کی بیوی کا ہاتھ سینے پر گیا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی کیونکہ قرآن پاک نے تو فوراً سے فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ فہیم کا جھوٹ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی کا کہنا تھا کہ جب فہیم نے قسم اٹھائی تو وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے فہیم کو 10 لاکھ کی رقم ادھار دی ہے تو دی ہوگی۔ اس لیے جب فہیم نے قرآن پاک اٹھایا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ نہیں بچے گا۔ فہیم کی موت کا دکھ تو اسے بھی ہوا تھا، لیکن فہیم نے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھا نہیں تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی گھر واپس آ گئی، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ بچے بھوک کے مارے جب رونے لگتے تو ابو موسیٰ کی بیوی خدا کے حضور رو رو کر مدد طلب کرنے لگتی۔ ایک بار وہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو موسیٰ کی بیوی نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ایک عورت برقعے نقاب میں تھی۔ کہنے لگی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں فہیم کی بیوہ ہوں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ کی بیوی نے اسے اندر بلا لیا اور فہیم کی موت کا افسوس کرنے لگی۔ فہیم کی بیوی نے اپنے پرس سے 10 لاکھ کی رقم نکالی اور ابو موسیٰ کی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کہنے لگی یہ آپ رکھ لیں اور خدارا میرے شوہر کو دل سے معاف کر دیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت تکلیف اور اذیت برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ یہ میرے ورثے کے پیسے ہیں جو میرے والد کے گھر بکنے پر میرے حصے میں آئے ہیں، اسے آپ رکھ لیں۔ یہ کہہ کر فہیم کی بیوی وہاں سے چلی گئی۔ ابو موسیٰ کی بیوی نے دل سے فہیم کو معاف کر دیا۔ انسان جب دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو قرآن پاک اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس بات کی بہت بڑی سزا اور گناہ ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سب پر رحم کرے۔